رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کچھ خاص چیزیں ملیں گی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے اپنی اس پوری زندگی کے اندر جتنا دور دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کی وجہ سے، والد اور دادا کی وجہ سے، علماء اور مشائخ کو بہت چھوٹی عمروں میں دیکھنے کا بہت ہی چھوٹی عمروں سے اتفاق ہوا ہے. یہ جو تواضع اور خاص طور پر اس میں سیرت کے اسباق کے اوراق میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمولات ہیں، وہ آج کے دور کے اندر اہل علم کے اندر بھی، اہل تقویٰ کے اندر بھی اتنے مفقود ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک خاص قسم کا پروٹوکول، ایک خاص قسم کی ہٹو بچوں کی صدائیں، چاہے وہ دینی شخصیات ہیں یا وہ دنیاوی شخصیات ہیں یا وہ جو یہ ایک ایسا، یہ دو تین چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سیرت کے اسباق میں سے یہ مسنگ چیپٹرز جیسے ہماری زندگی کے اندر نظر آ رہے ہیں. کیونکہ آپ کا معمول کیا نظر آتا ہے؟ ایک چیز آپ نے جس کا بہت اہتمام فرمایا اور بہت سارے واقعات اس پر شاہد ہیں، آپ نے اپنے لیے کسی خصوصیت کو پسند نہیں فرمایا. صحابہ نے بہت سے موقعوں پر کہا یہ جو ممبر بنا نا جس پر آپ بیٹھتے تھے، یہ بہت بعد میں بنا. جب تک اتنے لوگ تھے کہ نیچے بیٹھ کر ان سے بات ہو سکتی تھی، آپ نے ممبر پسند نہیں فرمایا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی نشست ایسی نہیں ہوتی تھی جس سے باہر سے آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک طرح بیٹھے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں یہ دیہاتی آتے تھے، عرابی کہتے ہیں ان کو، دیہات کے بدو آتے تھے، اور یہ آ کر ایک عجیب ایک طریقے کے ساتھ پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تم میں سے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں طرز تخاطب اچھا نہیں لگتا تھا. ایک تو ان کا یہ پوچھنا اس طریقے کے ساتھ کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا پھر ہم آپ کی طرف اشارہ کریں، آپ کی طرف بتائیں، یہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا. تو کہنے لگے کہ ہم نے پھر آپ سے، اور لوگ بھی زیادہ ہو گئے تھے آپ کی آواز کا پہنچانا، تو ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اجازت دے دو، ہم آپ کے لیے ممبر بناتے ہیں جس کے اوپر آپ تشریف فرما اور وہاں سے آپ خطبہ دیا کریں. تو یہ ممبر بنا. لیکن مختلف موقعوں پر صحابہ نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ کے لیے کچھ چیزوں کو الگ کیا جائے. مسجد نبوی میں کبھی کبھی آپ آرام فرماتے تھے تو مسجد نبوی کی اس وقت تھوڑے سے حصے پہ چھپر پڑا ہوا تھا اور باقی مسجد کھلی ہوتی تھی، اور اصحاب صفہ بھی اس میں ہوتے تھے، مسافر بھی اس میں ہوتے تھے، مہمان بھی اس میں ہوتے تھے، جو آئے ہوئے تھے دور دراز سے صحبت کے لیے آتے تھے، جو صحابہ اطراف سے، وہ بھی ادھر ہی آرام کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے. تو ایک صحابی نے کہ کوئی اٹھا ہوگا آپ کے اوپر سے گزرا ہوگا دائیں بائیں ادھر ادھر سے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے جگہ الگ کر دیں، اس کے اوپر تھوڑا چھپر ڈال دیں. اور کسی نے کہا کہ آپ کے لیے اگر ہم ایک تخت ڈال دیں آپ اس تخت کے اوپر ہوا کریں. یعنی یہ جو منظر آپ اس عام لوگوں کے درمیان آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اسی طرح پڑا رہنے دو کہ لوگوں کے پاؤں مجھے رونتے رہیں اور اسی حالت میں میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں. اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ خصوصیت کی صحابہ نے کہا تو آپ نے کہا کہ اللہ جل شانہ کو یہ منظر پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ میرے لیے کسی خاص قسم کی خصوصیت کا، حالانکہ آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ ہیں اور آپ سید الانبیاء ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان اتنے بڑے آدمی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک موقع پر صحابہ کہیں باہر جا رہے تھے، سفر تھا آپ کے ساتھ، تو ایک بکری کا بچہ انہوں نے ساتھ لے لیا تھا کہ ہم جہاں کھانا آئے گا تو اس بکری کے بچے کو ذبح کریں گے. تو جب وہ موقع آیا جہاں پر کھانا کھانا تھا تو طے ہوا کہ کام تقسیم کر لیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ آگ جلائے گا، کوئی جو ہے وہ بکری ذبح کرے گا، اس کی کھال اتارے گا، کوئی جو ہے اس کی بوٹیاں بنائے گا، کوئی اس کو پکائے گا. اس تک کام تقسیم کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لے کر آؤں گا جا کر جلانے کے لیے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں لے کر آئے؟ ہم جو ہے آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا کہ جب میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں تو میں ان سے کوئی الگ اپنے لیے کوئی خاص قسم کی حیثیت الگ سے ان کے ساتھ رکھوں. اللہ جل شانہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. دعوتوں کے بارے میں، کسی کے بلانے کے بارے میں کیا معمول تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ سے عوالی کہتے ہیں اونچائی کو، مدینہ شریف کے ایک طرف کا مدینہ عالیہ کہلاتا تھا اور دوسری طرف کا مدینہ سافلہ کہلاتا تھا، اونچائی اور نچائی. تو اس اونچائی والی سائڈ جو تھی اس کو عوالی کہتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر عوالی یعنی مدینہ کی اونچائی والی طرفوں سے کوئی بندہ آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی آدھی روٹی یعنی وہ بھی جو کی، سب سے سستا غلہ جو کا سمجھا جاتا تھا، سب سے مہنگا غلہ گندم کا سمجھا جاتا تھا. تو کہا کہ جو کی آدھی روٹی پر اور بدمزہ چربی پر
کسی جانور کی چربی لے کر اس کو شاید گرم کیا جاتا ہوگا، پتہ نہیں کیا طریقہ ہوتا ہوگا، لیکن حدیثی کتاب میں بدمزہ چربی لکھا ہے کہ بدمزہ چربی اور جو کی آدھی روٹی پر اگر حوالی مدینہ سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا تھا اس چیز کی، تو آپ یہ سفر فرما کے جا کے اس کی یہ دعوت کھایا کرتے تھے۔ آپ جاتے تھے ادھر جا کر کہتے رات کو، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آدھی رات کو اگر کوئی آپ کو بلائے کھانے کے اوپر اور ضیافت کرے، آدھی روٹی جو کی اور بدمزہ چربی سامنے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی کے ساتھ اس کی دعوت و قبول فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی تھی اور اس کا کوئی دماغی خلل بھی تھا اس کا، تو اس نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے اور آپ بتائیں کہ آپ میرے کام کے لیے کب دستیاب ہوں گے۔ حضور سے اس نے کہا اس کے اوپر تھوڑا چھپر ڈال دیں، اور کسی نے کہا کہ آپ کے لیے اگر ہم ایک تخت ڈال دیں آپ اس تخت کے اوپر ہوا کریں، یعنی یہ جو منظر آپ اس عام لوگوں کے درمیان آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اسی طرح پڑا رہنے دو کہ لوگوں کے پاؤں مجھے رونتے رہیں اور اسی حالت میں میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ خصوصیت کی صحابہ نے کہا، تو آپ نے کہا کہ اللہ جل شانہ کو یہ منظر پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ میرے لیے کسی خاص قسم کی خصوصیت کا، حالانکہ آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ ہیں، اور آپ سید الانبیاء ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان اتنے بڑے آدمی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک موقع پر صحابہ کہیں باہر جا رہے تھے، سفر تھا آپ کے ساتھ، تو ایک بکری کا بچہ انہوں نے ساتھ لے لیا تھا کہ ہم جہاں کھانا آئے گا تو اس بکری کے بچے کو ذبح کریں گے۔ تو جب وہ موقع آیا جہاں پر کھانا کھانا تھا تو طے ہوا کہ کام تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ آگ جلائے گا، کوئی جو ہے وہ بکری ذبح کرے گا، اس کی کھال اتارے گا، کوئی جو ہے اس کی بوٹیاں بنائے گا، کوئی اس کو پکائے گا، اس تک کام تقسیم کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لے کر آؤں گا جا کر جلانے کے لیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں لے کر آئے؟ ہم جو ہے آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا کہ جب میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں تو میں ان سے کوئی الگ اپنے لیے کوئی خاص قسم کی حیثیت الگ سے ان کے ساتھ رکھوں، اللہ جل شانہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔